بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں کھیت، درخت، ندی اور سادہ دل لوگ رہتے تھے، لیکن اس گاؤں پر ایک سخت دل حاکم حکومت کرتا تھا جس کا نام راجہ شمیر تھا۔ راجہ شمیر ایک عجیب اور ظالمانہ قانون بنا رکھا تھا۔ اس قانون کے مطابق جب بھی گاؤں کا کوئی شخص 60 سال کا ہو جاتا تو اسے بیکار اور بور سمجھا جاتا۔ پھر اس شخص کو گاؤں کے قریب ایک اندھیری پہاڑی وادی میں لے جا کر چھوڑ دیا جاتا تاکہ وہ وہاں اپنی زندگی ختم کر دے۔ گاؤں کے لوگ اس قانون سے بہت ڈرتے تھے، کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ راجا کے حکم کے خلاف بول سکے۔ اس گاؤں میں ایک نیک اور محنتی کسان رہتا تھا جس کا نام حاجی سلیم تھا۔ وہ ساری زندگی کھیتوں میں محنت کرتا رہا اور اپنے بیٹے حمزہ کو اچھے اخلاق اور محبت کا درس دیتا رہا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن ایسا آیا جب حاجی سلیم 60 سال کے ہو گئے۔ جیسے ہی خبر راجہ شمیر کے دربار تک پہنچی، فوراً حکم جاری ہوا، قانون کے مطابق حاجی سلیم کو پہاڑی وادی میں چھوڑ دیا جائے۔ یہ سن کر حمزہ کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ اپنے باپ سے محبت کرتا تھا مگر راجا کے خوف کی وجہ سے وہ مجبور تھا۔ ایک صبح حمزہ نے اپنے باپ کو کندھوں پر اٹھایا اور پہاڑوں کی طرف چل پڑا۔ اس کے دل میں طوفان بھرپا تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ حاجی سلیم نے اپنے بیٹے کے چہرے پر غم دیکھا تو وہ سب کچھ سمجھ گئے۔ راستے میں انہوں نے درخت کی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں توڑ کر زمین پر گرانا شروع کر دی۔ حمزہ حیران ہو کر پوچھا، ابا جان آپ یہ لکڑیاں کیوں گرا رہے ہیں؟ حاجی سلیم مسکرا کر کہا، بیٹا تاکہ جب تم واپس جاؤ تو ان لکڑیوں کو دیکھ کر راستہ نہ بھولو۔ یہ سن کر حمزہ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے احساس ہوا کہ جس باپ کو وہ چھوڑنے جا رہا ہے وہ اب بھی اس کی فکر کر رہا ہے۔ آخر کار وہ پہاڑ کے قریب پہنچ گئے۔ حمزہ اپنے باپ کو وہاں چھوڑنے لگا لیکن اس کا دل گواہی نہیں دے رہا تھا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا، میں اپنے باپ کو نہیں چھوڑ سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ چپکے سے اپنے باپ کو واپس گاؤں لے آیا اور انہیں اپنے گھر کے چھت کے اوپر بنے ایک چھوٹے سے کمرے میں چھپا دیا۔ اب حاجی سلیم وہیں رہنے لگا اور صرف حمزہ ہی ان سے ملنے جاتا تھا۔ کچھ دن بعد راجہ شمیر نے گاؤں والوں کی عقل آزمانے کے لیے ایک عجیب حکم دیا۔ اگر گاؤں والے راکھ سی رسی بنا کر دربار میں پیش کریں تو انہیں انعام ملے گا، ورنہ سخت سزا دی جائے گی۔ گاؤں کے سب لوگ پریشان ہو گئے، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ راکھ کی رسی کیسے بن سکتی ہے۔ حمزہ بھی بہت پریشان تھا۔ اس نے رات کو اپنے باپ سے مشورہ کیا۔ حاجی سلیم مسکرائے اور بولے، بیٹا پہلے ایک عام رسی لو اور اسے اچھی طرح جلا دو۔ جب رسی جل جائے گی تو اس کی راکھ بھی رسی کی شکل میں رہ جائے گی، پھر اسے احتیاط سے اٹھا کر دربار میں لے جانا۔ حمزہ نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ راکھ کی شکل والی رسی دربار میں لے کر گیا تو سب حیران رہ گئے۔ راجہ شمیر کو شک ہوا کہ اس کے پیچھے کسی سمجھدار شخص کی عقل ہے۔ اسے دوسرا مشکل کام دیا۔ اس بار حکم تھا، ایک مڑے ہوئے سمندری کھول کے اندر سے دھاگا گزار کر دکھاؤ۔ یہ کام بھی تقریباً ناممکن لگ رہا تھا۔ حمزہ نے پھر اپنے باپ سے مشورہ کیا۔ حاجی سلیم نے کہا، ایک چونٹی پکڑو، اس کے ساتھ باریک دھاگا باندھ دو اور اسے کھول کے ایک سرے سے اندر چھوڑ دو۔ چوٹی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دوسرے سرے سے نکل آئے گی اور دھاگا بھی اس کے ساتھ آ جائے گا۔ حمزہ نے ایسا ہی کیا اور کامیابی سے کام مکمل کر لیا۔ اب راجہ شمیر کو یقین ہو گیا کہ یہ عقل حمزہ کی نہیں ہے۔ اسے سختی سے پوچھا، سچ بتاؤ یہ سب تمہیں کس نے بتایا؟ حمزہ نے کچھ دیر سوچا، پھر سچ بتا دیا، یہ سب میرے والد حاجی سلیم کی عقل اور تجربہ ہیں۔ میں انہیں پہاڑ پر چھوڑ نہیں سکا، اس لیے میں نے انہیں گھر میں چھپا لیا ہے۔ یہ سن کر راجہ شمیر خاموش ہو گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ بوڑھے لوگ بوجھ نہیں ہوتے بلکہ عقل اور تجربے کا خزانہ ہوتے ہیں۔ اس نے فوراً اعلان کیا، آج سے یہ ظالمانہ قانون ختم کیا جاتا ہے۔ گاؤں کا کوئی بھی بزرگ پہاڑوں میں نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ ہم اپنے بزرگوں کی عزت کریں گے۔ گاؤں کے لوگ بہت خوش ہوئے اور حاجی سلیم کی حکمت کی تعریف کرنے لگے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، بزرگ انسان کے بوجھ نہیں ہوتے بلکہ ان کی عقل، تجربہ اور دانائی زندگی کی مشکل ترین مسائل حل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے والدین اور بزرگوں کی عزت کرنی چاہیے۔